بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 جولائی 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کے بقایا جات کی انشورنس اسکیم منظور۔ سعودی حکومت نے نجی اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے انشورنس اسکیم کی منظوری دی ہے۔ وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجحی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے نجی اداروں کے غیر ملکی ملازمین کے حقوق اور بقایا جات کے لیے انشورنس اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اس اسکیم پر عمل درآمد کے جملہ اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراجحی نے اس اسکیم کی منظوری پر شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کی بدولت نجی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کے معطل حقوق اور بقایا جات کا مسئلہ ٹھوس بنیاد پر حل ہو جائے گا۔ الراجحی نے بتایا کہ اس اسکیم کی بدولت سعودی عرب کے نجی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی غیر ملکی ملازم کے حقوق اور بقایا جات کو خطرہ لاحق ہو تو اس انشورنس اسکیم کے باعث اول تو خطرات کا خاتمہ ہو جائے گا یا کم از کم خطرات کا دائرہ بے حد محدود ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی قیادت کی خواہش تھی اور ہے کہ نجی ادارے میں ملک و قوم کی صلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں اور درپیش مسائل سے نجات حاصل کریں۔ وزیر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ سعودی کابینہ نے انشورنس اسکیم کی منظوری کے ساتھ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود، وزارت خزانہ اور سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی نجی اداروں میں ان غیر ملکی ملازمین کے زمروں کا تعین کرے گی جن پر مبینہ انشورنس اسکیم لاگو ہوگی۔ کمیٹی انشورنس اسکیم پر عمل درآمد کے قاعدے، ضابطے اور طریقہ کار ترتیب دے گی اور انشورنس پالیسی کے فیس متعین کرے گی۔ روس کی کرونا ویکسین کے ٹرائل سعودی عرب میں۔ سعودی عرب روس کی جانب سے بنائی جانے والی ویکسین کی تیاری میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق روس کی جانب سے کرونا ویکسین کی انسانوں پر تجزیے کے پہلے مرحلے کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایک ماہ پر محیط ویکسین کے 38 لوگوں پر ٹرائل کا پہلا مرحلہ اس ہفتے مکمل ہوا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں اس کا 100 لوگوں پر تجزیہ جاری ہے۔ رشین ڈائریکٹر انویسٹمنٹ فنڈ کے سربراہ کیرل ڈیمیریو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ویکسین کے ٹرائل کا تیسرے مرحلے کا حصہ بن سکتا ہے جو کہ اگست میں شروع ہوگا۔ ڈیمیٹریو کا مزید کہنا تھا کہ ہم نہ صرف روس کے ویکسین کے تیسرے مرحلے کے ٹرائل سعودی عرب میں کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں بلکہ سعودی عرب نے پہلے سے ہی روسی دوا ایوفیویر خرید چکا ہے۔ ہم ویکسین کی سعودی عرب میں تیاری پر بھی بات کر رہے ہیں۔ ایوفیویر شدید فلو کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا ہے جو کہ کورونا کے علاج کے لیے کلینیکل ٹرائل کے دوران مؤثر ثابت ہوا ہے۔ RDIMF کے سربراہ نے سعودی عرب اور روس کے درمیان جاری تعاون کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ دونوں اقوام کے درمیان مثبت تعاون کی ایک مثال ہے۔ RDIMF اور سعودی عرب سرمایہ کاری کے کئی منصوبوں پر اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ ہم سعودی عرب کو روس کا ایک اہم پارٹنر سمجھتے ہیں اور ہمارے درمیان ویکسین کے حوالے سے بہت اچھا تعاون ہے اور اس کا ٹرائل سعودی عرب میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے سعودی پارٹنر کے ساتھ دوا کی سعودی عرب میں تیاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ ویکسین گمالیہ انسٹیٹیوٹ آف ایپیڈیمولوجی اینڈ وائرولوجی روس کے وزارت دفاع کے تعاون سے تیار ہے۔ ڈیمیٹریو کے مطابق ابتدائی ٹرائلز میں ویکسین محفوظ اور مؤثر ثابت ہوئی ہے اور امید ہے کہ اسے اگست میں استعمال کی اجازت دے دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ دنیا کی پہلی ویکسین ہوگی۔ روس اس ویکسین کی 3 کروڑ خوراکیں اس سال ملک بھر میں بلکہ 1 کروڑ 70 لاکھ خوراکیں مشرق وسطیٰ اور لاطینی امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سعودی معیشت کورونا کے اثرات سے نکلنے میں کامیاب۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر الخلیف نے کہا کہ سعودی معیشت کورونا بحران سے نمٹنے اور اس کے اثرات سے نکلنے میں کامیاب رہی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کورونا وبا کے دوران وزارت صنعت و معدنیات کے اقدامات کے زیر عنوان انٹرنیشنل اکنامک فورم کے ویڈیو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الخلیف نے کہا کہ کورونا بحران ہمارا حقیقی امتحان تھا۔ سرکاری اداروں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ وزارت صنعت و معدنیات نے بحران کے دوران اپنی اسکیموں کا نیا ڈھانچہ ترتیب دیا۔ کوشش کی گئی کہ قومی معیشت اور شہریوں کی خوشحالی کے لیے بحران کے زمانے میں بہتر اقدامات کیے جائیں۔
غیر معمولی تبدیلیوں سے خود کو ہم آہنگ کرنا بڑا چیلنج تھا۔ سعودی معیشت اس چیلنج پر پورا اتری۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے اداروں نے کورونا سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے سلسلے میں بہترین کارکردگی اور استعداد کا مظاہرہ کیا۔ آن لائن اجلاس میں سعودی عرب اور دنیا کے مختلف ملکوں کے سرکاری اور نجی اداروں کے اعلیٰ عہدیدار شریک ہوئے۔ وزیر صنعت نے مزید کہا کہ بحران کے آغاز سے سعودی عرب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت سلامتی کو اولین ترجیح کے طور پر لیا اور پھر معیشت کے تحفظ اور گزشتہ برسوں کے دوران حاصل کامیابیوں کو بچانے اور بڑھانے پر توجہ دی گئی۔ مغرب میں بسنے والے مسلمان معاشرے میں ضم ہوں OIC۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد العثمین نے غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے معاشروں میں انضمام کو بہتر بنائیں اور مل جل کر رہنے کا ماحول بنائیں۔ عرب نیوز کے مطابق ڈاکٹر یوسف العثمین نے کہا کہ مسلمان اپنے رہائشی ممالک کے قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی پریشانی کے حل کے لیے پرامن راستہ اپنائیں اور اس کے لیے سرکاری اور قانونی طریقوں پر عمل پیرا رہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی نیوز ایجنسیوں کی یونین کے آن لائن میڈیا فورم پر ڈاکٹر یوسف العثمین نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سائنس اور ثقافت کی ترقی میں حصہ لیں۔ مسلمان جن غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں وہاں کے اچھے شہری بنیں اور اپنے آپ کو معاشرے سے الگ نہ سمجھیں۔ دوسروں پر اپنے عقائد یا رائے مسلط کرنے کے رجحانات سے بچیں۔ جڑواں بھائیوں کا خواب پورا، لوگ قطار میں لگ کر مشروبات خریدنے لگے۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ قصیم میں جڑواں بھائیوں کا مشروبات کا خوانچہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ ٹریفک رواں رکھنے کے لیے انتظامیہ کو مداخلت کرنا پڑی۔ دونوں بھائیوں نے سوشل میڈیا کی ایک معروف شخصیت سے درخواست کی تھی کہ ان کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی جائے تاکہ ان کا یہ معمولی سا کاروبار چل سکے۔ سوشل میڈیا پر مشہور شخصیت نے ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے کے لیے 30,000 ریال طلب کیے، جس پر دونوں بھائی مایوس ہو گئے کیونکہ ان کی ہفتہ وار آمدنی 300 ریال سے زیادہ نہ تھی۔ عربیہ نیٹ کے مطابق بریدہ قصیم میں مقیم 12 سالہ عبداللہ المحوس اور ان کے جڑواں بھائی ابراہیم المحوس نے اپنے والد پر معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے شاہراہ کے کنارے مشروبات کا سٹال لگا لیا، مگر آمدنی میں کسی طرح خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا۔ دونوں بھائیوں نے سوشل میڈیا کی ایک شخصیت سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے سٹال کے بارے میں ویڈیو بنائے کے اپلوڈ کرے تاکہ لوگ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ سوشل میڈیا پر سرگرم مشہور شخص نے ان سے ویڈیو بنانے کے لیے بھاری رقم طلب کی، جس پر وہ مایوس ہو گئے۔ اس دوران ایک دوسرے شخص سے ان کا رابطہ ہوا جنہوں نے پیسے لیے بغیر ہی ان کی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی۔ سوشل میڈیا پر دونوں بھائیوں کی مشروبات کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کی دیر تھی کہ چند ہی دنوں میں وہاں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ لوگ دور دور سے عبداللہ اور ابراہیم کے مشروبات پینے کے لیے آنے لگے۔ شاہراہ پر لگنے والی قطار کی وجہ سے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس پر انتظامیہ کو مداخلت کرنا پڑی۔ فٹ بال مقابلے میں سعودی لڑکی کی پہلی پوزیشن۔ یونیورسٹیوں کے بین الاقوامی فٹ بال مقابلے فیفا 20 میں سعودی لڑکی نجد فہد نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ نجد فہد نے بین الاقوامی فٹ بال مقابلے میں سعودی جامعات کی فٹ بال ٹیم کی طرف سے شرکت کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی کھلاڑی نے یہ بین الاقوامی اعزاز اس وقت حاصل کیا جب اس نے برازیلین قومی ٹیم کی کھلاڑی بتیستا کو فائنل میں 0 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے دی۔ نجد فہد انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ میں دوسرے گروپ میں تھی۔ اس گروپ میں آسٹریلیا، برازیل، زمبیا، متحدہ عرب امارات اور انڈیا کی ٹیمیں شامل تھیں۔ سعودی قومی ٹیم کی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کی قومی کھلاڑی کو 3 کے مقابلے میں 10 گول اور پھر اماراتی کھلاڑی مہا البریکی کو سیمی فائنل میں 1 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ سعودی جامعات کے سپورٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر خالد المزینی نے نجد فہد کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ شہزادی ریما انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی رکن منتخب۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے جمعے کو اجلاس میں شہزادی ریما بنت بندر کو کمیٹی کا رکن منتخب کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی کا اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں ہوا۔ صدارت انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر تھامس نے کی۔ اس موقع پر سعودی اولمپک کمیٹی کے چیئرمین اور کھیلوں کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل بھی موجود تھے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی مجلس عاملہ نے شہزادی ریما کا نام جون میں رکنت کے لیے پیش کیا تھا۔
शहजादा अब्दुल अजीज़ अल फैसल ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रुकन मुंतखब होने पर शहजादी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं शहजादी रीमा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मसलसल कामयाबी और कामरानी के लिए मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। याद रहे कि शहजादी रीमा बिनते बंदर इन दिनों अमेरिका में सऊदी अरब के सफ़ीर के तौर पर तैनात हैं। इससे कबल वो स्पोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटी की चेयरमैन की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इस वक्त जनरल अथॉरिटी को वजारत में तब्दील नहीं किया गया। शहजादी रीमा सऊदी ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। शहजादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान शाही ख़ानदान की पहली खतून है जिन्हें सफ़ीर तैनात किया गया। शहजादी रीमा इससे पहले ताजर खतून के तौर पर अपनी सलाहियतें मनवा चुकी हैं। शहजादी रीमा को 2014 में मैगज़ीन ने 200 ताकतवर ख़वातीन की फ़हरिस्त में शामिल किया था। इनका शुमार इन ख़वातीन में होता है जो अपनी मिसाली कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी शख्सियत को मनवाती हैं। शहजादी रीमा को इनकी खिदमात के सिले में 2017 में मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मोबाइल सिम फरोख्त करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मोबाइल सिम का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक तर्जमान खालिद अल खुरदीस ने बताया कि बांग्लादेश कारकुन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम से इन्हें बताए बगैर मोबाइल सिम हासिल करके फ़रोख्त कर रहे थे। तर्जमान ने बताया कि लोग रियाज के मोहल्ले अल बतहा में खिलौनों की एक दुकान से काम कर रहे थे। बयान में मज़ीद कहा गया कि अगर इन दोनों के कब्ज़े से 5244 सिम, 3 रिचार्जर और 14 मोबाइल और नकदी बरामद हुई। पुलिस तर्जमान ने बताया कि दोनों मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।